हेलो एवरीवन। नया दौर के सेगमेंट आज के अखबार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन जमील। आपको मालूम है कि हम अखबारात में से आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं जो बहुत अहम पब्लिक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक अफेयर होते हैं और वो अखबारात के किसी कोने खुदरे में छिपे हुए होते हैं। तो हम इस प्रोग्राम के तवज्जुद से कोशिश करते हैं कि अखबारात के अंदर छुपी वो कहानियाँ, वो स्टोरियाँ आपके साथ शेयर करें। तो इस हवाले से सबसे पहली खबर हम आपके साथ रोज़नामा जंग से शामिल करेंगे, जिसमें रोज़नामा जंग की एक खबर है। बहुत अहम पेशरफ्त है पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर। तो उसमें कहा गया है कि कंवर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। उनका एक बहुत अहम बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि फैसल वावडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नहली का आर्टिकल फैसल वाडा केस में भी नाफिज जो है वो हो सकता है। आपको मालूम होगा कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो एमएनए हैं कराची से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और उन्होंने 2018 के अंदर जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने जितनी भी बाहर की जो मेरी सिटीजनशिप थी उससे मैं दस्तबरदार हो चुका हूँ। और अब जो है वो मेरे पास सिर्फ सिंगल नेशनैलिटी है, वो पाकिस्तानी हूँ। और ड्यूल नेशनैलिटी मैंने अपनी ख़त्म कर दी है। लेकिन बाद में इंकशाफ ये हुआ था कि उन्होंने जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जब उन्होंने अपना हल्फनामा या बयान हल्फी जमा करवाया था, तो उस वक़्त तक उन्होंने अपनी सिटीज़नशिप जो है वो ख़त्म नहीं की थी। और ताहम बाद में इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने अप्लाई किया था, अमेरिकन जो एम्बेसी को लिखा था कि मैं ये सिटीज़नशिप जो है वो छोड़ रहा हूँ। तो उस हवाले से फैसल वाडा साहब की नाअहली के खिलाफ के वो आइन के आर्टिकल 62, 63 के तहत उन्होंने गलत बयानी की और इसकी वजह से वो सादिक अमीन नहीं रहे और अब उनको ताहयात जो है वो नाअहल किया जाए। तो इस केस के अंदर जब कंवर दिलशाद साहब से पूछा गया कि अगर ये फैसल वावडा साहब अगर सेनेट के जो रुकन मुंतखब हो जाते हैं तो उनकी जो नाअहली है उसके ऊपर किस तरह क्वेश्चन मार्क आएगा। तो उन्होंने कहा कि वाकई कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का जो केस है उसके अंदर जब उनको मार्जिन नहीं दिया गया, तो फैसल वाडा साहब का केस जो है वो भी इस मामले में उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो केस चलता रहेगा। जबकि आज फैसल वाडा साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे बतौर सेनेटर पीटीआई की टिकट के ऊपर, तो उनके वो कागजात नामजदगी जमा कर लिए गए हैं, वो मंजूर भी कर लिए गए हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि फैसल वावडा साहब जो हैं वो सेनेटर मुंतखब होंगे। तो सेनेट का जो वो उनके पास अब केस इस तरह डिफरेंट है कि सेनेट के वक्त उन्होंने वाकई छोड़ दी थी अपनी ड्यूल सिटीजनशिप, लेकिन अब जाकर जो पुरानी उन्होंने अब गलत बयानी की थी या गलत बयानी हल्फी जमा करवाया था, तो शायद वो उनके जो है वो आड़े आ सकता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन अगर इस पूरे केस की कार्रवाई करेगा तो कंवर दिलशाद साहब के मुताबिक जो है वो फैसल वावडा साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और वो ख़त्म नहीं होगी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर एक सेनेटर हैं यास्मीन शाह, उनको अब अभी जो है वो जेल भेजने की बात भी की गई है, 1 साल की सज़ा भी उनको सुनाई गई है। और उन्होंने कहा कि 2003 के अंदर यास्मीन साहिबा ने जो है वो जाली डिग्री जमा करवाई थी और 18 साल के बाद अब जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो यानी कि जब हक़ाइक़ से पर्दा उठता है तो उसके बाद सज़ा हो सकती है। तो अगर फैसल वाडा साहब जो हैं वो मुंतखब हो जाते हैं बतौर सेनेटर भी, लेकिन दूसरी तरफ वो आइन के जो आर्टिकल 62, 63 है जिसके तहत उन्होंने गलत बयानी की थी या गलत बयानी हक़ी जमा करवाया था, तो उस हवाले से वो उनको पकड़ा जा सकता है। तो ये बयान है कंवर दिलशाद साहब का, ये एक्सपर्ट भी हैं, ये इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो इनकी राय इस मामले में काफ़ी आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह फैसल वावडा साहब का केस जो है वो इस हुकूमत को फेस करना पड़ेगा, या फैसल वावडा साहब की जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो एक बतौर सेनेटर एक उनके जो मुंतखब होने की कार्रवाई है वो यहीं तक यहाँ तक नहीं रुकेगी, बल्कि अगर ये केस उनका जो उन्होंने अपने ड्यूल सिटीजनशिप के हवाले से एक बड़ा आप कह सकते हैं गलत बयानी की थी, उस हवाले से अगर केस परस्यू किया जाता है तो उसमें शायद फैसल वावडा साहब अगर बतौर रुकने कौमी असम्बली नहीं रहेंगे, लेकिन बतौर सेनेटर भी उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके ऊपर देखना ये पड़ेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन फैसल वावडा साहब की ये जो नाअहली की दरख्वास्त है उसको सेनेट के ऊपर भी अप्लाई करेगी या नहीं करेगी। तो ये कुछ भी कहना अभी तक कबल वक्त है। उसके बाद दूसरी और अहम खबर हम आपके साथ रोजनामा जंग से शामिल करेंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के जो भांजे हैं बनी गाला की ज़मीनें उनके वो क्या कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर वो कब्जे कर रहे हैं। तो रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक बनी गाला में ज़मीनों पर कब्जा पुलिस इंतज़ामिया
اور وزیر اعظم کے بھانجے کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ پولیس اور انتظامیہ درخواست گزاروں کو ہراساں نہ کرے، یہ کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس معاملے پر کہہ لیں کہ ایک فیئر کارروائی کا جو ہے وہ مطالبہ بھی کیا ہے، اس حوالے سے ان کو نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ تو جنگ کے رپورٹر کے مطابق اسلام آباد نے ہائی کورٹ نے بنی گالہ میں زمینوں پر قبضہ کرنے سے متعلق جو دائر درخواست تھی اس کی سماعت کی، اور دوران سماعت انہوں نے اسلام آباد پولیس، ضلعی انتظامیہ اور وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب پر مشتمل ایک سنگل رکنی بینچ تھا جس نے اس پورے کیس کی کارروائی کی، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے پڑوسی عظمت اللہ کی جو درخواست تھی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کو بارہا ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اس کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ان کو بارہا جو ہے وہ پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب کا بھانجہ ہے وہ شہریوں کی تنقید کے اوپر ہے کہ وہ بارہا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کا پریشر ڈیولپ کر کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی زمینیں چھوڑ دیں، یا زبردستی ان کی زمینیں جو ہیں وہ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو درخواست گزار تھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پڑوسی بھی ہیں عظمت اللہ، ان کی درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پوری کارروائی کیس کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو پولیس، انتظامیہ اور وزیر اعظم کے جو بھانجے ہیں وہ پیش ہوں عدالت میں اور اپنی جو صفائی ہے وہ پیش کریں۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کے جو بہنوئی تھے ان کی زمین کا بھی لاہور کے اندر معاملہ چل رہا تھا، جب لاہور میں جو سی سی پی او لاہور تھے عمر شیخ صاحب، اس کے اوپر سوال بھی کیا گیا کہ آپ نے عمر شیخ صاحب کو کیوں رکھا ہوا ہے، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ انہوں نے میرے بہنوئی کی زمینوں کے اوپر قبضہ چھڑایا تھا، یعنی کہ اب پرائم منسٹر کا کام یہی رہ گیا ہے کہ اس کے جو رشتہ دار ہیں اگر انہوں نے کسی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کو جسٹیفائی کیا جائے، یا ان کی زمینوں پر اگر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ چند ایک لوگوں کو، اپنے من پسند افراد کو لے آئیں اور آپ کے نزدیک کرائیٹیریا اس بندے کی قابلیت کا یہ ہو کہ اس نے میرے بھانجے کو، میرے بہنوئی کو اور میرے رشتہ داروں کو زمین جو ہے وہ لے کر دی ہے۔ تو اگر یہ پریکٹس رہی تو شاید پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک جو پورا نیریٹو ہے تبدیلی کا یا چینج کا، وہ کسی حد تک مرتا دکھائی دیتا ہے۔ اور ابھی تک بہت سارے جو تبدیلی کے جو غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو کیسز ڈیلی روز بروز نکل رہے ہیں وزیر اعظم کے رشتہ داروں کے، وزیر اعظم کے دوستوں کے اور خود پی ٹی آئی کے کافی جو سرکردہ رہنماؤں کے، تو اس میں پی ٹی آئی کیا اکاؤنٹیبلٹی رہے گی، کیونکہ یہ اب ہم نے دیکھا کہ لاہور میں انہوں نے کھوکھر پیلس کو گرا دیا، ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ بہت سی زمینوں پر قبضہ مافیا براجمان ہے، لیکن دوسری طرف ان کے اپنے جو بھانجے ہیں وہ اس طرح سے پولیس کے ساتھ کر رہے ہیں اور مل کر لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ابھی سچویشن ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں انہوں نے بنی گالہ گرد و نواح کے اندر جو زمینیں ہیں ان کے اوپر قبضہ شروع کر دیا ہے، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اندر مداخلت کی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو، انتظامیہ کو اور ان کے بھانجے کو ہائی کورٹ کے اندر طلب کر لیا ہے۔ اب تیسری اور اہم خبر ہم آپ کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ سے شامل کریں گے، جس میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیسر رشید صاحب کا بہت اہم بیان ہے۔ انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے ایک کیس کے اندر کہا کہ کس طرح حکومت ایڈ ہاکزم پر چلائی جا رہی ہے، اور حکومت کسی چیز میں قبضہ فیصلہ نہیں کر سکتی تو ایسے معاملات کے لیے قانون سازی ہی کیوں کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ایم ٹی آئی ٹریبیونل فعال کرنے کے لیے 3 ہفتوں کی مہلت دے دی ہے، اور کہا کہ عدم تعمیل کی صورت میں صوبائی وزیر صحت اور چیف سیکرٹری جو صوبہ ہے ان کو طلب کیا جائے گا۔ تو یہ ایم ٹی آئی ایکٹ جو ہے وہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا۔ ایم ٹی آئی ایکٹ کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ہاسپٹلز ہیں سرکاری ان کو پرائیویٹائز کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کو بورڈ آف گورننس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تاکہ ایک پرائیویٹ میکانزم کے تحت جو ہے وہ سارا پروگرام چلایا جائے اور سارے ہاسپٹلس کو چلایا جائے۔ لیکن اس کے اندر بھی بہت زیادہ سست روی کا سامنا کرنا پڑا ہے کے پی کے کی حکومت کو، اور اس وجہ سے اب عدالت نے کہا ہے کہ استفسار کرتے ہوئے، خاص کر کیسر رشید صاحب جو چیف جسٹس ہے پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح ایڈ ہاکزم پر حکومت چلائی جا رہی ہے۔ ایڈ ہاکزم ہوتا ہے کہ جو ٹیمپریریلی آپ چیزوں کو بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی گول کے یا پری پلان طریقے کے ساتھ آپ ان کو چلاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے قانون سازی کر دی ہے، ایم ٹی ایکٹ بنا دیا ہے، کہ آپ نے اگر صحت کو پرائیویٹائز کر بھی دیا ہے، اور اگر آپ نے جتنا بھی ایک معاملہ ہے بورڈ آف گورننس کے حوالے کر دیا، تو اس کے اندر بھی سست روی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے۔
تو اس حوالے سے جو چیف سیکرٹری تھے پشاور کے یا جتنے بھی صحت کے وہاں پر افسران وہاں پر عدالت میں کھڑے تھے، انہوں نے جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم کوشش تو کر رہے ہیں، کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں، کچھ ڈاکٹروں کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو پورا نافذ العمل نہیں کر پا رہے، تو جس کی بنیاد پر عدالت نے کہا کہ اگر آپ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو آپ اس کے اوپر فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ جب MTA ایکٹ آیا ہے تو ڈاکٹرز کی جانب سے اس کے اوپر بہت زیادہ احتجاج کیا گیا، نرسز کی جانب سے، پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے، اور دیگر جتنے بھی سیاسی و سماجی ادارے ہیں ان سب نے MTA ایکٹ کی مخالفت کی ہے۔ تو حکومت نے ان سب مخالفتوں کے باوجود MTA ایکٹ جو ہے وہ نافذ تو کر دیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی مکمل طور پر اختیارات جو ہے وہ کسی کے حوالے نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے اب چیزیں کنفیوز ہیں، نہ اس کو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، نہ اس کو پرائیویٹ گروپس دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس سچویشن کے اندر جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ اس نے برہمی کا اظہار کیا ہے پشاور KPK کی حکومت کے اوپر، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں چلا سکتے تو آپ اس ایسے معاملات کے اوپر قانون سازی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ ہے انہوں نے 3 ہفتے کی مہلت دے دی ہے کہ 3 ہفتے کے اندر یہ معاملہ ٹھیک کریں، وگرنہ وہ وزیر صحت جو KPK کے ہیں اور سیکرٹری اور چیف سیکرٹری کو انہوں نے بلا لیا ہے اور کہا ہے کہ اس پوری سچویشن کا وہ جواب دیں۔ تو یہ 3 خبریں ہم نے آپ کے ساتھ آج شامل کی ہیں اپنے اخبار کے سیگمنٹ کے ساتھ۔ کل ہم آپ کے ساتھ پھر کچھ اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ کا میزبان حسنین جمیل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ نیا دور کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔